أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم سٹارٹ کریں گے اسلامی عقائد، بک کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے کافی سارے ٹاپکس ہیں اس میں. آج اس کا انٹروڈکشن ہے عقیدہ، کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. باقی یہ آپ کے لیے کیوں چوز کی گئی، کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے نماز نبوی پڑھی تھی. اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ ابھی ہم آگے لیکچر میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اسے چوز کیا گیا. دیکھیں عقیدہ جو ہے نا ورڈ، سب سے پہلے اس ورڈ کو سمجھیں. عقد، عقد سے نکلا ہے. نکاح کو بھی کہتے ہیں نا، عقد نکاح ہے نا، ایک گرہ ہے. یہ جو ابھی میں نے دعا پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، زبان، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. تو عقد، گرہ، مبالغے کا صیغہ ہے. جو عقیدہ ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پہ، تو یہ بنتا ہے عقید. مگر عربوں کے ہاں ایک رول ہے، جب کوئی لفظ انہیں بولنے میں بھاری محسوس ہوتا ہے نا تو وہ آگے تائے مربوطہ لگا دیتے ہیں. گول تا جو ہوتی ہے نا، گول ہا جسے ہم کہتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں. لہٰذا یہ بن گیا کیا؟ عقیدہ. عقید سے عقیدہ بن گیا. تو عقیدہ کا مطلب ہے ربط الشیء، کسی چیز کے ساتھ باندھنا. لغوی معنی جو ہے نا اس کا، جو لغت میں ہے، لفظی ہے، وہ ہے گرہ باندھنا، دو چیزوں کو قوت اور مضبوطی سے باندھنا. لیکن جو اہل لغت ہیں، اب عربی خالص جو جانتے ہیں، انہوں نے اسے کیسے ڈسکرائب کیا ہے، کیسے سے ڈیفائن کیا ہے؟ ایسا حکم، یہ مصباح اللغات سے مروی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں. ایسا حکم جس میں اعتقاد رکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا، اور دین میں عقیدہ دل میں ایسی گرہ باندھنا ہے جو عمل کے علاوہ ہو. جیسے اللہ کے وجود اور رسولوں کی بعثت کا عقیدہ، یعنی کہ رسولوں کے مبعوث کیے جانے کا عقیدہ، جس پر پختہ یقین کیا جائے، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے. یعنی کہ یہ ساری جو باتیں ہیں نا جو عقیدہ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ عمل کے علاوہ باتیں ہیں. یہ یہ جو ہے نا، کسی کی ویڈیو آن ہے، پلیز آف کر لیں. جی، یہ عمل کا تعلق جو ہے نا وہ نہیں ہے. تعلق تو ہے عقیدہ سے، لیکن عمل اس میں نہیں آتا. وہ انشاءاللہ جب ہم اس کے آگے فردر ٹاپکس پڑھیں گے نا، ایمان اور وہ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے، اور یہ ساری چیزیں کیسے اعمال میں ڈھلتی ہیں. ہمارا عقیدہ کیسے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ ایمان کو کیسے بڑھاتا ہے. لیکن عمل جو ہے نا، عمل سے اس کا تعلق ہے، مگر یہ دل کا حال ہے، یہ عمل کا حال نہیں ہے. سارے عمل کی عمارت کھڑی اسی پر ہوتی ہے، ان سیٹ آف بلیفز پر. ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ آف بلیفز ہیں. یہ کوئی اپنا مائک پلیز میوٹ کر لیں. کسی کا مائک آن ہے، کسی کا کیمرہ آن ہے، پلیز یہ میوٹ کریں سب، ورنہ وہ لوڈ پڑ جائے گا اس کال میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ دل کے اندر کا حال ہے. اوکے. سیٹ آف بلیفز. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کے دل میں کوئی عقیدہ جڑ پکڑ لیتا ہے، اللہ کا کوئی حکم آپ اسے دل سے باندھ لیتے ہیں، پھر جوارح اس عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہیں. جوارح کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے باقی اعضاء، دل کے علاوہ آپ کے باقی اعضاء، آپ کی باقی سینسز. ٹھیک ہے. پھر جوارح یعنی آپ کے جسمانی اعضاء جو کر رہے ہیں وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہوگا. جسمانی عبادات دیکھیں جتنی بھی ہیں نا، وہ سب جوارح یعنی کہ آپ کے باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ ہیں، نماز، روزہ، حج. لیکن اگر دل میں عقیدہ درست نہیں ہے نا، آپ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو گرا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندی نہیں ہوئی، تو پھر یہ سب ضائع ہے. عقیدہ درست ہوگا تو جوارح جو کام کر رہے ہیں وہ مقبول ہوں گے. عقیدہ درست ہوگا تو جوارح کام بھی اچھا کریں گے اور اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق دل سے ہے، اعمال کا تعلق جوارح سے ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ اعتقادات پہ ہے. پھر اس کے مطابق عملیات دیکھے جائیں گے. عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے نا، اس میں یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ایک آپ کے اعتقادات، آپ کے عقائد، اور ایک آپ کی عملیات.
تو شریعت میں عقیدہ کیا ہوا، یہ میں آپ کو لغت کے لحاظ سے سمجھا رہی تھی، پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے، پھر لغت کے اعتبار سے اب شریعت میں عقیدہ کیا ہے۔ یہ سیٹ آف بلیوز ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ بھی، اس میں بھی سارا ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ آمن رسول بما انزل، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان جو ہے وہ اس آیت میں نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر اور جگہوں پر ہمیں ملتا ہے، تو یہ بھی عقیدہ کا حصہ ہے۔ پھر اینڈ پہ ہم کیا کہتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی کہ آخرت پر ایمان۔ تو ان سب چیزوں پر جو ایمان ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ سب چیزیں دین کی اصل ہے۔ اگر یہ درست نہیں ہے کسی انسان کی تو وہ جتنے مرضی عمل کر لے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اعمال تو نان مسلمس بھی بہت سے کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، چیریٹی کے کام کرتے ہیں، مگر چونکہ دل میں عقیدہ درست نہیں ہوتا تو وہ مقبول نہیں ہوتے۔ اس کا فائدہ انہیں دنیا میں ہی بس ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، جس نے جو اچھا کام بھی کیا اس کا بھی اسے فائدہ ہوتا ہے، تو نان مسلم کو بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا میں وہ آپ کو آخرت میں کامیابی نہیں دلائے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، جو عقیدہ، یہ دین کی اصل ہے۔ اصول ثلاثہ پڑھا ہے کسی نے کبھی، سنا ہے؟ انہی سے اصول ثلاثہ نکلے ہیں۔ ثلاثہ ہوتا ہے نا، ثلث کیا ہوتا ہے، تین، تو بنیادی عقائد یہی ہیں، اور اصول ثلاثہ بھی اسی سے نکلے ہیں۔ اصول ثلاثہ وہی ہیں جو قبر کے تین سوال ہیں۔ من ربو کا، رب کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کے بارے میں درست عقیدہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے بارے میں ایگزیکٹ عقیدہ ہونا۔ جو اللہ نے بتایا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے، جو اللہ نے نہیں بتایا اس کو اندر نہیں ڈالنا، اس کی کسی ایسی صفت کے بارے میں بات نہیں کرنی جو اللہ نے خود بیان نہیں کی۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ایسے بھی نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کی صفت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اقرار، اس کا پوری طرح اس کا علم ہونا، اور پھر اس علم پر انسان کا آمادہ بھی ہونا، بات ماننا کہ ہاں یہی ہے، یہ ہے عقیدہ۔ من ربو کا جواب وہی شخص ٹھیک دے گا جس کا دنیا میں عقیدہ درست ہوگا۔ ماں دینوں کا، دین کے بارے میں، اب دین کے بارے میں آپ عقیدہ درست رکھیں گے تو تب وہاں جواب دیں گے۔ اسلام بالکل ٹھیک علم، درست علم دین کا، پھر اس پر عمل، یہ سب دین میں شامل ہے، پھر اس پہ عمل، پھر عمل کے بعد اس کی دعوت، پہلے عمل ہے بعد میں دعوت ہے۔ جب وہ آپ کے اندر علم ٹھہرے گا، آپ کے عمل میں ڈھلے گا، پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ دعوت کر سکیں، ورنہ آپ دعوت نہیں کریں گے، آپ کی کر ہی نہیں سکیں گے، آپ کی زبان پر وہ تاثیر ہی نہیں آئے گی۔ تو عمل، پھر اس کے بعد دعوت، پھر دعوت کی مشکلات پر صبر، یہ سب جواب ہے کس کا، ماں دینوں کا۔ وہ تو ایک ہی جواب آئے گا نا، اسلام، لیکن وہ اندر سے نکلے گا کب؟ اسلام، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ جو آج مسلکوں میں بٹے ہیں وہ تب بھی کسی مسلک کا ہی جواب دے دیں گے۔ ہم وہی ہوں گے جو ہم دنیا میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا کہ جب ہم سے سوال کیے جائیں گے تو کیا ہماری عقل ویسی ہی ہوگی جیسی ابھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا بالکل اسی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح جیسے تم دنیا میں ہو، ہم وہی ہوں گے جو ہم آج ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح اس وقت دنیا میں کرنی ہے۔ پھر من نبیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست عقیدہ، ان کی رسالت پر، ان کی بشریت پر، ان کی حیثیت، ان کی شفاعت، وہ کیسے کریں گے، کہاں کہاں کریں گے، اس پر ایمان، اور بغیر غلو کے۔ یہ سب کیا ہیں، اصول ثلاثہ، اور یہ اسلامی عقائد کے تحت ہوتے ہیں، یہ اسی میں آتے ہیں، اسلامی عقائد میں ہی آتے ہیں۔ ویسے تو ہم اس کا انشاءاللہ اس کا سیپریٹلی ہم ہر ٹاپک کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کا کیا عقیدہ ہے، رسالت کا کیا عقیدہ ہے، یہ سب الگ الگ ٹاپکس ہیں جو الگ الگ ڈسکس کیے جائیں گے، لیکن آج یہ صرف عقیدہ کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ سب چیزیں عقیدہ میں آتی ہیں۔ کوئی اللہ کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، انہیں رسول نہ مانے۔ اللہ کو تو کفار بھی مانتے تھے، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی تو انہوں نے جب کہا کہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کو رسول ماننا ہوتا تو جھگڑا کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام کیا لکھوایا تھا؟ محمد بن عبداللہ۔ جب بسم اللہ لکھی تو انہوں نے کہا ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، صفات اور اسماء کا انکار کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے کیونکہ وہ خود کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم بسمی کا لکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے اس پر، اور وہ شرائط کو سائن کرنا تھا۔ تو یہ عقیدہ آپ کا درست ہونا آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔
کوئی عقیدے میں اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، یا آخرت کو نہیں مانتا، یا کچھ بھی اس میں سے جو عقیدے کے ہمارے اجزاء ہیں اس میں نہیں مانتا، اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتا، تو عقیدہ درست نہیں ہے. یہ اصل ہے. اور باقی جو ساری ہم عبادات کرتے ہیں نا جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں، یہ فروع ہیں، فروع سیکنڈری، اور اصل کیا ہے؟ پرائمری. عقیدہ پرائمری ہے، عبادات سیکنڈری ہے، بعد کا سٹیپ ہے. تو عقیدہ کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، جب ایک بار انسان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈگمگاتا نہیں ہے. اگر اس کے عقیدے میں جھول ہے نا، وہ جتنی مرضی عبادات کر لے، شیطان اسے کہیں نہ کہیں پکڑ لے گا، کہیں نہ کہیں بہکا لے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو صحابہ کے عمل میں کوئی فرق نہیں آیا. جو کمزور ایمان والے تھے، جن کے عقیدے میں گڑبڑ تھی، وہ کچھ تھے قبائل دور کے جو مرتد ہوئے، لیکن صحابہ ویسے ہی رہے. کیوں؟ ان کا عقیدہ درست تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اعمال میں فرق نہیں آیا. تو یہ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اور اس دور فتن میں ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. اتنی ساری ایجادات ہو چکی ہیں، اتنے سارے ہمارے خود ساختہ طریقے ہیں عبادات کے، اور عقائد بھی ہم نے خود سے گڑھ لی ہیں. مختلف چیزوں میں عقائد بنا لیے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں یا جو بھی اولیاء کے بارے میں. اس لیے اس کتاب کو چنا گیا آپ کو پڑھانے کے لیے کہ عقیدے کا درست ہونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جی کوئی مجھے بتائے گا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آ بس رہی ہے؟ میم آپ کی اوکے، آواز. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایکچولی میرا وہ سگنل ڈراپ کیا تو میں نے کہا کہیں وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو گیا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر عقیدے کی کیا ہے؟ اقسام بھی ہے. کیا ہے عقیدے کی اقسام؟ دیکھیں، ایک تو ہے صحیح عقیدہ. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے صحیح عقیدہ، عقیدہ صحیحہ، اور ایک ہے عقیدہ فاسدہ. صحیح عقیدہ جو وحی الہی کی روشنی میں تکمیل پاتا ہے، تشکیل پاتا ہے، اور جس کی تعلیم تمام انبیاء لے کر آئے. تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، سب نے توحید کی دعوت دی ہے. یہ سورہ ہود میں آتا ہے نا، اعبدو اعبدو، عبادت کرو اللہ کی. سب نے یہی کہا تھا. اس میں ڈفرینٹ انبیاء کے قصے ہیں نا، حضرت ہود علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، سب کے قصے ہیں. تو سب کا سٹارٹ جو تھا تبلیغ کا وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اللہ کی وہی جو پہنچانا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر پیغمبر کی ڈیوٹی یہی تھی. ہر پیغمبر دین اسلام توحید لے کے آیا، لیکن پھر آگے تحریفات کر دی گئیں. جو آگے فالوورز تھے انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی. تو سب انبیاء جو لے کر آئے جو وحی الہی. اب دیکھیں، وحی صرف قرآن نہیں ہے. ہم چونکہ فائنل شریعہ جو اللہ نے اتاری اسلام ہے، تو اس میں احادیث اور سنت بھی آتی ہیں، تو وہ بھی وحی ہی ہیں. وہ وحی خفی ہے. جو قرآن ہے وہ وحی جلی ہے کہ جو بالکل ریکارڈڈ ہے کہ یہ قرآن میں آ گیا. اور کچھ اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیتے تھے باتیں، الہام کر دیتے تھے. کچھ فیصلے ان سے ایسے کرائے جاتے تھے، کچھ چیزیں ویسے بتائی جاتی تھیں، وہ بھی وہی ہوتی تھی. تو سنت اور حدیث بھی اسی میں ہے. تو اس کے مطابق جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ صحیحہ ہوتا ہے. اور عقیدہ فاسدہ، فاسد عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک چیز کلیئر ہے نا تو آپ اس کے اپوزٹ کو پہچان لیں گے. جب آپ کو روشنی کی سمجھ ہے نا، یہ روشنی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھا دوسرے والا پھر اندھیرا ہے. تو جو صحیح عقیدہ سے ٹکراتی ہو چیز، اور انسانی حواس یعنی آپ سینسز پہ زیادہ بلیو کریں، اور جو اللہ نے وہی اتاری اس پہ بلیو نہ کریں، عقل اور تخیل پہ، اپنی جو امیجنیشن ہے اس پر بھروسہ کریں، تو وہ عقیدہ جو ہے نا وہ فاسد ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، عقل کے تحت وہی کام کرنے ہوتے ہیں ہم نے جن کو عقل کے تحت کرنے کا حکم ہوتا ہے. مثلاً آپ سیدھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی راستہ ہے، سامنے کھائی آ گئی، تو آپ کہیں نہیں 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 نہیں، میں تو دعا مانگتی ہوں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ سیدھے ہی جائیں گے. ایسے ہوگا؟ نہیں. صراط کی بات اور ہے، اور یہ عام راستے سبیل کی بات ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا، صراط، سبیل، طریق، قرآن میں آتے ہیں راستے کے لیے نا، یہ ان کے ڈفرینٹ ہے میننگ. طریق کیا ہوتا ہے؟ خاص اور سیدھا راستہ. صراط کیا ہوتا ہے؟ سبیل ہوتا ہے جنرل راستہ، یہ ٹیڑھا میڑھا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہم نے نارملی سبیل پہ چلنا ہے نا، تو وابن سبیل مسافر کو بھی کہا گیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، راستے کا بیٹا، مطلب ایک نسبت دی گئی ہے.
تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹیڑھا میڑھا بھی ہو سکتا ہے، وہاں عقل استعمال کرنی ہے آپ نے. لیکن طریق ہوتا ہے خاص اور سیدھا راستہ. اور صراط کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ جو بلندی کی طرف جائے. تو پھر جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو پھر بلندی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے نا، تو پھر وہ بلندی کو پاتا ہے. لیکن عام آپ اس میں عقل کو استعمال کریں گے عام راستے پر چلنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں دین کے معاملے میں عقل سے کام لیتا تو جرابوں کا مسح پیروں کے نیچے سے کرتا. ہم مسح اوپر کرتے ہیں نا جرابوں کا، تو نیچے سے کرتا. تو عقل وہیں پر استعمال کرنی ہے جہاں پر عقل استعمال کرنے کا کہا گیا ہے. آپ نے وہی الہی پر آپ کہ نہیں 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 نہیں، نماز میں 2 سجدے بہت کم ہے، 3 کر لیتی ہوں. ہے تو سجدہ ہی اللہ کو ہی جھکنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جھکنا. لیکن نہیں کرنا، کیوں؟ وحی کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، حدیث کے مطابق نہیں ہے، نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو عقیدے کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ درست عقیدہ کیا ہوگا؟ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا. دیکھیں سورہ کہف کی جو لاسٹ آیت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے قرآن میں، کیونکہ انہی سے خطاب ہے، نبی سے خطاب ہے. کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے. یہ ہے عقیدہ. بشر لیکن خاص قسم کے، وحی کی جاتی ہے، اور اللہ صرف ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہے. پھر جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک، پہلے عقیدہ بعد میں نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد آئیں گے باقی عمل آپ کے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر عمل جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں کیا آتا ہے؟ بہت سی آیات سورہ بینہ میں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 اس پہ دلالت کرتی ہے. لیکن یہ کہ آپ کے صرف سمجھانے کی بات ہے. آپ کو سورہ زمر میں بھی آتا ہے 65 آیت میں، حالانکہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان کی طرف جو پہلے گزر چکے، یعنی پہلے پیغمبر، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے. جو بھی عمل ہیں اگر شرک کے ساتھ ہے تو وہ مقبول نہیں ہے، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو دیکھیں یہ تنبیہ کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یہ انبیاء کو تنبیہ ہے. تو اپنا اپنا ہم سب سوچیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. تمام انبیاء کا مقصد بھی درست عقیدہ سمجھانا تھا. عبادات کے طریقوں تو دیکھیں ہر مذہب میں ہیں. جو اللہ کو واحد نہیں مانتے، احد نہیں مانتے، وہ بھی عبادت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، مگر عقیدے میں شرک کے باعث وہ مقبول نہیں ہیں ان کی عبادتیں. ہندوازم، بدھزم، کرسچینٹی سب میں عبادات ہیں. اور بہت سی تو لوگ ایسی مینٹل پاور حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ بہت سی مافوق الفطر چیزیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر وہ اگر ہماری شریعہ میں فالو نہیں کرتی تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. چاہے وہ عقل یہ جانے کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، مگر ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے وحی اتاری، اللہ نے ہمارے لیے شریعہ اتاری. تصوف کا بھی جو ایک کانسیپٹ ہے تو وہ شریعہ کے اندر جو آتا ہے وہ پریکٹس کریں. ہمارے لیے فالو کرنا شریعہ کرائٹیریا ہے، قرآن و حدیث، حدیث و سنت، یہ کرائٹیریا صحابہ کے طریقے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ کامیاب رہے گی، اسی کو فالو کرنا، وہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کے طریقے بھی بالکل فالو کیے جا سکتے ہیں، وہ فالو کرنے کے قابل ہیں، قابل تقلید ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا سمجھ آئی؟ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ وہی ہے جو آپ نے اللہ کا حکم اپنے دل سے باندھ لیا، اور ہر چیز کے بارے میں عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دل سے آپ کے اللہ کے حکم کی آپ کے دل کے ساتھ گھرا ہے. ٹھیک ہے؟ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ طاقتور نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم نے قرآن مجید سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. تو پہلے ایمان سیکھنا ہے. آج کا ٹاپک تو عقیدہ پر ہے، انشاءاللہ تعالی کل ایمان پر ہوگا. تو پہلے ایمان، بعد میں سارے اعمال آپ کو فائدہ دیں گے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن دیکھیں اس نے یہ توحید پر تھا۔ کوئی بھی شخص اگر وہ عقیدہ اس کا درست ہے نا، وہ جہنم میں بھی گیا ہے نا، اسے وہ کم از کم شفاعت کا حقدار ہوگا۔ جہنم میں جل بن جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے لوگ، لیکن پھر شفاعت پہ جب نکلیں گے تو وہ بالکل راکھ ہوں گے۔ انہیں جنت کے جو پاس نہر ہے اس پہ ڈالا جائے گا، اور جب ان پر پانی ڈالا جائے گا تو وہ کسی پودے کی طرح اگ آئیں گے ان کے جسم، اور وہ دوبارہ صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ لیکن جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اعمال نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کا کوئی وبال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ عقیدہ بیس ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مبارکہ ہے اس میں ہے کہ ایک شخص جس نے توحید کے علاوہ کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ کر جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو اسے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے ایسے ہی کیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے قبضے میں تھا۔ اب اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پانی میں ڈوب کے مرا یا آگ میں جل کے مرا، یا وہ بالکل کہیں بومبنگ ہوئی اور وہ بالکل ایویپوریٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کچھ امپاسبل نہیں ہے، اللہ نے تو سب کچھ اکٹھا کر ہی لینا ہے، اسے دوبارہ زندہ کر ہی لینا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس نے مجبور کیا؟ تو اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے، اور اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، کیوں؟ اس کا عقیدہ درست تھا۔ ٹھیک ہے۔ برا بن عازب بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لوہے کی زرہ پہنے حاضر ہوا اور کہا کہ اے رسول اللہ، میں پہلے جنگ میں شریک ہوں یا پہلے اسلام لاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لایا، اس کے بعد جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا، کیوں؟ عقیدہ درست تھا، اسلام لایا اور ساتھ ہی جنگ میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر عقیدہ نہ درست ہو، یہ تو صحیح عقیدے کا فائدہ ہے نا کہ تھوڑے اعمال بھی آپ کو کافی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عبداللہ بن جدان کے بارے میں کوشچن کیا کہ جدان زمانہ ابن جدان یعنی عبداللہ بن جدان زمانہ جاہلیت میں یعنی حالت کفر میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ چیز اسے فائدہ دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب جزا کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یعنی کہ اگر اس نے رب نہیں مانا تھا نا اللہ کو، اس نے روز آخرت کو نہیں مانا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ جتنے بھی اچھے کام کر رہا ہے وہ آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے۔ عبداللہ بن جدان کی بہت رسپیکٹ تھی، بڑا رسپیکٹفل قسم کا وہ معززین میں سے تھا قریش کے۔ اور اس کے گھر میں وہ جو تھا، وہ جو ایک واقعہ گزرا تھا کہ وہ یمن سے ایک شخص آیا اور اسے پیسے نہیں اس کے دیے گئے تھے، تو وہ بھی جو سارا معاہدہ تھا وہ ان کے گھر میں ہی طے پایا تھا، لیکن وہ اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردنیں آزاد کی جائیں، یعنی عاص بن وائل کے بیٹے۔ چنانچہ اس کے بیٹے حشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کیے، پھر اس کے بیٹے عمر جن سے روایت ہے یہ حدیث، وہ اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی 50 غلام آزاد کرنا چاہے۔ عاص بن وائل کے 2 بیٹے تھے، حشام اور عمر، جن سے یہ حدیث ہے عمر بن شعیب سے۔ تو حشام نے تو 50 غلام آزاد کر دیے، جب انہوں نے کرنا چاہے تو انہوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، بے شک میرے والد نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے، اور بے شک میرے بھائی حشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 ان کے ذمہ باقی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو یقیناً اس کو پہنچ جاتا۔ اب کچھ بھی کرو، مومن اپنے کافر باپ کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں مانگ سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب کے لیے منع کر دیا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے والد آزر کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ تو عقیدہ درست نہیں تھا، تو اگر وہ کرتے یا نہ کرتے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔
کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو پھر اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہی ہے کہ نیک اعمال بھی غارت ہو جائیں گے، عمل کی درستگی بھی مشکوک ہو جائے گی. اور دیکھیں عقیدہ یہ جو بک ہے نا، یہ آپ کے لیے چوز اسی لیے کی گئی ہے. آج یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو میں انشاءاللہ شارٹ کرنے کی کوشش کروں گی کیونکہ آج ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہے ہمارے پاس، ورنہ 2 بجے تک ہمیں وائنڈ اپ کرنی ہوگی کلاس. تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن آج جو ہے ڈیوریشن تھوڑی سی زیادہ ہے ہمارے پاس، تو وہ اس کو میں ایلیبوریٹ کر رہی ہوں جتنی اللہ نے توفیق دی. کل انشاءاللہ کل بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کل ایمان پر ہوگا، تو اس کو سمجھ لیں گے جب تو آگے بھی بک کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے نا، عقیدے کی غیر موجودگی کے نقصانات ہی ہیں کہ آپ کے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں. ساری زندگی جو انسان کرتا رہتا ہے نا، وہ سب ویسٹ ہو جاتا ہے. اور اس وقت یہ جو دور فتن ہے، یہ بک اسی لیے چوز کی گئی کہ امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے نا، اس کا راز ہی عقیدہ توحید ہے. سارے مسلک، فرقے، یہ کیا ہیں؟ عقیدے میں جھول کی وجہ سے بنے ہیں. اگر سب توحید پر آ جائیں، سب سنت پر آ جائیں، تو سنت کے مخالف چیزیں جو ہیں، جو اختلافی باتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے. اس رمضان میں ایک یہ فائدہ اٹھانا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے بچوں کو بھی عقیدے کے لحاظ سے مضبوط بنائیں، بچوں کو ریفرنس کے ساتھ باتیں بتائیں. چیزوں کے نقصان، نماز پڑھنی ہے، ماما ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہے، نماز پڑھنی ہے، انہیں بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے. دینی فائدہ بھی بتائیں، یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جو بھی ہے، اس انسان کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، اور اس کے آپ کے جسم کو کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی بتائیں. آپ کے لیے پاکیزگی ہے، کتنی ساری پرابلمز، آپ کا سٹریس دور ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے. تو یہ سب کچھ بتائیں انہیں، پورے ریفرنس، بالکل ایک سٹرونگ کیا کہنا چاہیے، دلائل کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھانا ہے. ہم خود ان کو فینٹیسی میں ڈالتے ہیں، خود ہم ان کا عقیدہ بگاڑتے ہیں بچپن سے ہی. ہم بچپن سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز اگر بس یہ جن لے جائے گا، یا یہ جھوٹ بولا تو کوا کاٹے گا، خود ایسے یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. تو عقیدہ وہیں سے آپ کا بچے کا بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بچوں کو اللہ کا اختیار بتائیں، یہ جن کوے کی سٹوریز نہ سنائیں، اللہ کا اختیار بتائیں، اس کی رضا اور اس کی ناراضگی بتائیں، اللہ کی صفات بتائیں. ٹھیک ہے؟ یہ جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اللہ سب کر سکتا ہے، انہیں بتائیں کہ کیا کیا نہیں کر سکتا اللہ. جو اللہ کی صفت نہیں ہے وہ اللہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کی صفت ہی نہیں ہے. ہر چیز کی جو تفصیل جب آپ نے بچے کو بتانی ہے نا، تو وہ قرآن و سنت سے بتائیں. اور وہ آپ کب بتا سکیں گے؟ جب آپ خود سٹرونگ ہوں گے. جب مائیں خود علمی لحاظ سے ویک ہیں تو وہ بچوں کو پھر گائیڈ نہیں صحیح کر سکیں گی. ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں کیا سمجھ آئی؟ عقیدے کا مرکز ہے دل، اور جوارے جو ہیں وہ یہ سارے میسیجز جو ہیں نا وہ دل سے لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اب انسان سوچے دل تو پمپنگ آرگن ہے. بچے کہہ سکتے ہیں آپ کو، بچے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. استاذہ نے اپنے ایک لیکچر میں نا بتایا تھا کہ ان کے کوئی نواسا کوئی بات ایسے کرا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ اس سے کہنا کہ یہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو سزا ملے گی. تو وہ کہتے ہیں میرے 7 ایئرس کا وہ جو نواسا تھا ان کا، وہ کہتے ہیں ریفرنس بتائیں کیا ہے. تو وہ ریفرنس مانگ رہا تھا. تو ریفرنس کے ساتھ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ جو دل ہے نا، آپ کو پتہ ہے کچھ نروز برین سے دل میں بھی جاتی ہیں. یہ ایک کانسیپٹ تھا نا سائنٹیفک کہ بالکل پمپنگ آرگن ہے. اب سائنس ہی پروف کریے نہیں، صرف پمپنگ آرگن نہیں ہے، اس کا آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکشن ہے. آپ کی بہت سی چیزیں دیکھیں، جب خوف آتا ہے، کوئی خوف کسی چیز سے ہو تو دل تیز نہیں دھڑکتا. کسی سے شرمائے تب بھی دل کی دھڑکن جو وہ آپ کی چینج ہو جاتی ہے، اس کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے. تو یہ دماغ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اسی لیے پھر جوارے اس پر عمل کرتے ہیں، ہمارے اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو عقیدہ درست رکھنا ہے تاکہ ہمارا دل درست رہے. عقیدہ دل کی غذا ہے. جس کو یہ غذا درست ملے گی اس کا عقیدہ سٹرونگ رہے گا. جس کو یہ غذا درست نہیں ملے گی تو اس کا دل صحیح کام نہیں کرے گا، اور دل کا عقیدہ، دل میں جو عقائد ہیں وہ کمزور ہوں گے، اور باقی سارے جو اعمال ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی متاثر ہوں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدے کو درست کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے. جو عقیدے سے ٹکراتی ہے بات، ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں یا ہماری فیملیز میں کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلک میں کیا جا رہا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول وحی الہی
سے ٹکرائے وہ بات تو وہ آپ پہچان جائیں کہ وہ فاسد عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ ایمان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین سیکھنے، بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. مجھے بھی بہترین سیکھنے، بہترین سکھانے، بہترین عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.